الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم بعثت معلما أو كما قال عليه الصلاة والسلام. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. محترم ناظرین، اس وقت آپ کے سامنے ایک اہم اور ضروری عنوان پر آپ حضرات کے سامنے کچھ معروضات اور کچھ گزارشات رکھنا چاہوں گا. وہ عنوان ہے دینی تعلیمی مکاتب کی اہمیت. عام طور پر ہم اور آپ یہ سمجھتے ہیں اور یہ بات لوگوں میں تسلیم شدہ ہے کہ انسان کے لیے 3 چیزیں ضروری ہیں: روٹی، کپڑا، مکان. یہ ایک عام کامن بات ہے اور ہر شخص اس کو ضروری سمجھتا ہے کہ روٹی، کپڑا، مکان ہر ایک کے لیے ضروری ہے. یقیناً یہ اپنی جگہ درست ہے اور ہر انسان کو زندگی گزارنے کے لیے ان تینوں چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے اور یہ زندگی کا ایک لازمی حصہ ہے. اس کے بغیر آدمی خوشحال زندگی یا آرام دہ زندگی نہیں گزار سکتا یا زندگی کی ضروریات پوری نہیں کر سکتا. لیکن ایک مسلمان کے لیے سب سے اہم بات اور ضروری بات یہ ہے کہ اس کے لیے صرف روٹی، کپڑا، مکان ہی نہیں بلکہ اس کے لیے دینی تعلیم بھی بہت ضروری ہے. دینی تعلیم کے بغیر اس کی زندگی نامکمل ہے اور اس کی زندگی ادھوری ہے اور اس کی زندگی کا رخ اور زندگی کی منزل طے نہیں ہوتی. اگر آدمی دینی تعلیم سے آراستہ رہے گا اور اسلام کے بارے میں اس کو معلومات رہیں گی، مذہب کا علم اس کو رہے گا اور قرآن و حدیث کی جو ہدایات ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہے، اللہ تعالیٰ کی جو مرضیات ہیں، اگر آدمی اس سے واقف ہوگا تو اس کو زندگی گزارنے کا سلیقہ اور زندگی گزارنے کا طریقہ معلوم ہوگا. اگر ان چیزوں سے واقف نہ ہو، صرف روٹی، کپڑا، مکان ہے تو اس کی زندگی کی ضروریات تو پوری ہوں گی لیکن زندگی گزارنے کا صحیح ڈھنگ اور صحیح طریقہ اور زندگی گزارنے کا جو صحیح شعور ہے وہ اس کے پاس نہیں ہوگا. محترم ناظرین، آپ جانتے ہیں روٹی کپڑا تو ہر ایک کے لیے ہے، چاہے وہ مسلمان ہو چاہے غیر مسلم ہو. حتیٰ کہ جو جانور ہیں وہ بھی اس کو ضروری سمجھتے ہیں کہ ان کے لیے کھانا پینا وہ بھی کرتے ہیں. لیکن انسان چونکہ اشرف المخلوقات ہے، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ کہ ہم نے بنی آدم کو، انسانوں کو بہت ہی معزز اور محترم بنایا. تو اعزاز اور احترام کا جو عہدہ ہے یا جو بات ہے یہ اسی وقت ہو سکتی ہے کہ انسان کی سوچ اور انسان کی ذہنیت صرف اپنے پیٹ اور معدے کے لیے نہ ہو بلکہ وہ ایک اعلیٰ مقصد اور ایک اعلیٰ شعور اپنے ذہن میں رکھتا ہو، یعنی اس کو اپنے رب کی اور اپنے مالک کی، اپنے خالق کی معرفت ہو اور اس کی پہچان ہو. تو یہ اسی وقت ہو سکتی ہے، یہ بات اسی وقت پوری ہو سکتی ہے کہ جب آدمی دینی تعلیم سے آراستہ ہو، دینی تعلیمات سے واقف ہو اور اسلام کے بارے میں صحیح جس مذہب کا وہ پیروکار ہے. ایک مسلمان اسلام پر چلنے کا دعویٰ کرتا ہے اور اسلام کی پیروی کرنے کا دعویٰ کرتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اسلامی تعلیمات کو جاننے والا ہو اور اسلامی تعلیمات کو سمجھنے والا ہو. تو اسی لیے شروع میں آپ کے سامنے قرآن مجید کی ایک آیت تلاوت کی گئی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان آپ کے سامنے پیش کیا گیا. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں سے پوچھیے، دریافت کیجئے کہ کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہو سکتے ہیں؟
نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ جو لوگ نالج رکھتے ہیں، جو لوگ علم رکھتے ہیں اور جو معلومات رکھتے ہیں، ان کا مقام اور مرتبہ جو ناواقف ہیں، ان پڑھ ہیں، ان سے زیادہ ہوتا ہے۔ تو اس لیے اس آیت سے علم کی اہمیت اور علم کی فضیلت معلوم ہوتی ہے۔ اور اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں اپنی تشریف آوری کا یہ مقصد بیان فرمایا کہ بعثت معلما، کہ میں علم سکھانے والا، علم دینے والا بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں تشریف آوری کا مقصد یہ ہے کہ آپ علم کو عام کرے، لوگوں کو علم کے بارے میں بتائے اور لوگوں کو علم سکھائے۔ یہ جیسا کہ قرآن مجید میں ایک دوسری جگہ فرمایا گیا وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد یہ ہے کہ وہ لوگوں کو کتاب و حکمت کی تعلیم دیں۔ اور اسی لیے آپ جانتے ہیں علم کی اہمیت کا اندازہ ہم اس طرح لگا سکتے ہیں کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ کا پہلا پیغام آیا تو وہ علم کے بارے میں آیا، پڑھنے کے بارے میں آیا ہے۔ سب سے پہلی وحی ہے اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم۔ تو یہ علم کے بارے میں، پڑھنے کے بارے میں یہ وحی نازل کی گئی۔ آپ جانتے ہیں کہ جس زمانے میں، جس سماج میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اس زمانے میں یا اس سماج میں بہت ساری بیماریاں، بہت ساری برائیاں تھیں۔ لوگ ایک دوسرے کا قتل کر دیتے تھے، شراب نوشی کرتے تھے، اور شرک تو بہت زیادہ عام تھا۔ وہ 360 بت کعبۃ اللہ میں موجود تھے اور بات پر، معمولی بات پر لوگوں کو قتل کیا کرتے تھے۔ لیکن اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ نے پہلی وحی یہ نازل نہیں فرمائی کہ میری عبادت کرو، میری بندگی کرو یا مجھے میری توحید کو تسلیم کرو، یہ وحی نازل نہیں فرمائی۔ نہ اس کے بارے میں یہ فرمایا کہ شراب حرام قرار ہے، شراب کو حرام قرار دیا گیا، اور نہ یہ بات بیان کی گئی کہ لوگوں کو قتل مت کرو، ایسا کچھ نہیں کہا گیا، بلکہ یہ تعلیم دی گئی، یہ حکم دیا گیا کہ اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھو، اپنے رب کا نام لے کر پڑھو، اپنے رب کے نام سے پڑھو۔ تو یہ پڑھنے کا جو حکم دیا گیا ہے، اس سے تعلیم کی اہمیت معلوم ہوتی ہے۔ تو اور اس کی ایک مثال اس کو ہم ایک مثال کے ذریعے سمجھ سکتے ہیں کہ جیسے اندھیرا ہے اور اندھیرے میں آدمی کو اندھیرے میں سانپ ہے، بچھو ہے، مختلف کیڑے مکوڑے ہیں، تو ایسے موقع پر اگر آدمی ایک ایک چیز کو ختم کرنا چاہے اور ایک ایک چیز کو مارنا چاہے تو اس کو مشکل ہو جائے گا، اس کے لیے پریشانی ہو جائے گی کہ وہ ایک ایک چیز کو ڈھونڈے گا، سانپ کدھر ہے اس کو مارے گا، بچھو کدھر ہے اس کو مارے گا، اور پھر مختلف جو کیڑے مکوڑے ہیں ایک ایک کو تلاش کر کے اس کو ختم کرنا پڑے گا۔ لیکن اگر اس اندھیرے میں اگر روشنی آ جائے اور ایک بلب جلا دیا جائے تو آدمی کو تمام چیزیں نظر آ جاتی ہیں اور سب کو ختم کرنا اور سب کے شر سے بچنا آدمی کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ تو اسی لیے یہ جتنی برائیاں ہیں، خرابیاں ہیں، اس کے اندھیرے میں اگر علم کی روشنی چلائی جائے اور علم کا چراغ جلایا جائے اور اس کی روشنی میں تمام برائیوں کو ختم کرنا اور تمام پریشانیوں کو ختم کرنا انسان کے لیے آسان ہو جائے گا۔ تو بہرحال محترم ناظرین، یہ علم کی اہمیت ہے اور اس کی فضیلت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مشہور حدیث ہے جو اکثر تقاریر میں پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، اور مختلف جو ادارے ہیں وہ لوگ اپنے پوسٹروں میں اور اپنے لٹریچر میں اس کو لکھتے رہتے ہیں، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہی یہ ہے کہ مسلمان کی شان اور پہچان یہ ہے کہ وہ علم کے ہتھیار سے مسلح ہو اور علم سے آراستہ ہو اور علم کے بارے میں وہ ناواقف مت ہو اور نابلد نہ ہو۔ تو یہ علم کی اہمیت ہے۔ اور اب پہلی بات تو یہ ہے کہ علم کی اہمیت ہم کو معلوم ہونا چاہیے۔ دوسری بات، جب ہم علم کی بات کرتے ہیں اور علم
کے عنوان پر بات کرتے ہیں تو ہمارے سامنے ایک تقسیم آ جاتی ہے کہ یہ دینی علم ہے، یہ عصری علم ہے، لیکن محترم ناظرین ہم اور آپ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ علم ایک اکائی ہے، یعنی اس علم کا مطلب یہ ہے کہ آدمی عزت اور وقار کے ساتھ زندگی گزارے اور اس کو رب کی، اپنے خالق کی پہچان اور اپنے مالک کی پہچان، معرفت اس کو حاصل ہو۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ایک آدمی ماشاءاللہ اپنے پروفیشنل میں تو بہت آگے ہے، وہ اچھا ڈاکٹر ہے، اچھا انجینئر ہے، اچھا وکیل اور بیرسٹر ہے اور بہت بڑا تاجر ہے، لیکن اس کو وضو کرنے کا طریقہ معلوم نہیں ہے، وضو کے مسائل نہیں معلوم ہے، یا قرآن مجید کی چھوٹی صورتیں وہ اس کو یاد نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دنیا کا علم تو بہت حاصل کیا ہے، لیکن دین کا علم جو ہے یا دینی جو علم ہے جس کے اوپر اس کے ایمان کا، اسلام کا دار و مدار ہے، وہ اس کے پاس نہیں ہے۔ اب اس کو بعض مرتبہ تو ایسے بھی واقعات اور حالات ہمارے سامنے آتے ہیں کہ آدمی کو، ہمارے بعض بھائیوں کو پاکی اور ناپاکی کے مسائل نہیں معلوم ہوتے، یعنی آدمی کو کب غسل نہانا ضروری ہے اور کب غسل کرنا ضروری ہے یہ بھی معلوم نہیں ہوتا ہے۔ تو اس لیے علم کا حاصل کرنا، خاص طور سے جو دینی علم ہے اور مذہبی علم ہے، اس کو اس حد تک حاصل کرنا ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہماری نمازیں ٹھیک ہو جائے، ہمارے روزے صحیح ہو جائے اور ہمیں وضو کرنے کا صحیح طریقہ معلوم ہو جائے، اور ہم اپنے جو بڑے رشتہ دار ہیں، والدین ہیں، ان کی نماز جنازہ ہم پڑھ سکیں۔ یعنی بعض مرتبہ تو صورتحال اتنی زیادہ افسوسناک اور شرمناک ہوتی ہے کہ آدمی اپنے والد، ایک واقعہ ابھی مجھے ذہن میں یاد آیا کہ ایک بڑے ادارے کے فارغ ہے، بہت بڑے عصری تعلیم یافتہ ہے، جب ان کے والد کا انتقال ہوا تو بہت سارے لوگ ان کی نماز جنازہ میں شریک ہوئے، اور جب نماز جنازہ پڑھی جا رہی تھی تو وہ مسجد کے باہر ہی کھڑے رہے، جیسا کہ عام طور پر بعض جگہوں کا ماحول ہوتا ہے اور نظارہ سمجھ میں آتا ہے کہ اندر کچھ لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، باہر کچھ لوگ سر پر دستی باندھ کر یا کچھ کپڑا باندھ کر بیٹھے انتظار کرتے رہتے ہیں۔ تو ایسے ہی ایک بڑے آدمی جو بہت زیادہ پڑھے لکھے تھے اور بہت زیادہ دانشور قسم کے تھے، وہ اپنے والد کے جنازے کی نماز میں شریک نہیں ہوئے۔ تو ان کے دوست و احباب نے پوچھا کہ یہ والد کا آخری وقت ہے، نماز جنازہ تمہیں پڑھنا چاہیے۔ تو انہوں نے بہت افسوس کے ساتھ کہا کہ میرے والد نے مجھے اتنی ساری تعلیم تو دلوائی ہے اور مجھے اتنا پڑھایا اور لکھایا ہے اور مجھے بہت اچھی یہ سب سکھایا ہے، لیکن اب اس موقع پر مجھے کیا پڑھنا چاہیے وہ مجھے نہیں بتایا گیا۔ اب مجھے معلوم ہی نہیں جنازے کی نماز میں مجھے کیا پڑھنا چاہیے، کیا دعا پڑھنا چاہیے، وہ مجھے یاد نہیں ہے، اس لیے میں اس میں شریک نہیں ہوا۔ تو آپ بتائیے کتنے افسوس کی بات ہے اور کتنے شرم کی بات ہے کہ آدمی اپنے والد کی نماز جنازہ میں شریک نہیں ہو رہا محض اس لیے کہ مجھے دعا یاد نہیں ہے، مجھے دعا نہیں آتی۔ تو یہ بہت بڑی بات ہے، اس لیے ہم کو اس کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ میرے محترم ناظرین، علم کے تعلق سے یہ جو بات ہے اس کا اندازہ ہم اس سے بھی لگا سکتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اسلام کی دعوت کا آغاز کرے اور آپ نے اسلام کے پیغام کو عام کیا اور اپنی نبوت و رسالت کا اعلان کیا، تو آپ نے اس وقت مسلمانوں کے سامنے بہت سارے مسائل تھے، ان کے سیکیورٹی کے بھی مسائل تھے اور ان کے معاشی مسائل تھے اور مختلف مسائل تھے، لیکن اس موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک درسگاہ مکہ مکرمہ میں جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تھے تو وہاں پر دار ارقم کے نام سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ کو مختص فرمایا، ایک مکان آپ کا رہا، وہاں پر تمام جو اسلام قبول کرتے اور اسلام میں داخل ہوتے وہ صحابہ آتے اور آپ سے دین سیکھتے، دینی تعلیمات سیکھتے اور پھر اپنے کاموں میں مشغول ہو جاتے۔ اسی طرح جب آپ مدینہ منورہ تشریف لے گئے ہجرت فرما کر، تو وہاں پر آپ نے صفہ کے نام سے ایک چبوترا، وہاں پر صفہ ایک چبوترا تھا اور وہاں پر بہت سارے صحابہ آتے اور مستقل وہاں پر قیام کرتے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہتے۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے علم سیکھ کر اور دینی تعلیمات سے واقف ہو کر پھر وہ اپنی جگہوں پر جاتے۔ تو اس سے ہم
اندازہ کر سکتے ہیں کہ اسلام میں علم کا حاصل کرنا، خاص طور سے دینی علم پر دینی تعلیم کو سیکھنا کتنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ یہ عصری تعلیم اور دینی تعلیم یہ فرق کرنا تو صحیح نہیں ہے، لیکن دینی تعلیم کی اہمیت اس لیے ضروری ہے کہ اس کی وجہ سے آدمی کا اپنے مذہب پر قائم رہنا، اپنے مذہب پر چلنا اور اپنے مذہب کو فالو کرنا اس کے لیے آسان ہوتا ہے۔ آپ دیکھیے کہ دن میں 5 مرتبہ ہم کو نماز پڑھنا پڑتا ہے، اور نماز پڑھنے کے لیے وضو کرنا ضروری ہے کہ اگر اب آدمی کو وضو کا طریقہ ہی معلوم نہ ہو تو نہ اس کی نماز درست ہوگی۔ اگر وضو کا طریقہ معلوم ہے لیکن قرآن مجید اتنا اس کو یاد نہیں ہے تو اب وہ نماز کیسے پڑھے گا؟ الحم کا سورہ اس کو پڑھنا ہے، پھر اس کے بعد ضم سورت پڑھنا ہے، مختلف صورتیں اس کو پڑھنا ہے۔ تو اگر یہ چیز آدمی کے پاس نہیں ہے، دینی علم نہیں ہے، تو پھر آدمی کا دین پر چلنا مشکل ہو جائے گا۔ اسی لیے علماء اسلام نے اس بات کی وضاحت کی ہے، جو شریعت کے ماہرین ہیں ان لوگوں نے اس کی وضاحت کی ہے کہ اتنا دینی علم حاصل کرنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے جس سے اس کی نماز درست ہو، اس کی نماز صحیح ہو۔ یعنی نماز میں جتنی چیزیں پڑھی جاتی ہیں، قرآن مجید کی تلاوت ہے، دعائیں ہیں، تسبیحات ہے، التحیات وغیرہ ہے، یہ سب آدمی کو یاد رہنا ضروری ہے۔ تو بہرحال دینی تعلیم کی اہمیت کے سلسلے میں ایک بات تو یہ ہے کہ آدمی اس کو حاصل کرے اور اس کی طرف کوئی غفلت اور اس سلسلے میں کوئی کوتاہی نہ کرے۔ لیکن اس کا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں یہ جو بات علم کی تفریق کے سلسلے میں عصری تعلیم اور دینی تعلیم، یہ اس کے بجائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے علم نافع اور علم غیر نافع کی بات فرمائی ہے۔ یعنی ایک وہ علم جس سے آدمی کو نفع ہو اور ایک وہ علم جس سے آدمی کو نقصان ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور دعا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہم انی اسألک علما نافعا، کہ اللہ میں آپ سے علم نافع کا سوال کرتا ہوں، علم نافع کی درخواست کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا فرمائی، اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع، اے اللہ میں آپ سے ایسے علم کی پناہ چاہتا ہوں جو مجھے کوئی نفع نہ دے، جس سے مجھے نفع نہ ہو۔ تو یہ علم نافع اور علم غیر نافع کی بات تو ہو سکتی ہے، لیکن یہ دینی علم اور عصری علم، اس کی بات اسلامی جو فلسفہ ہے علم کے تعلق سے یا اسلام کا جو نقطہ نظر ہے اس کے حساب سے یہ شاید درست نہ ہو۔ لیکن آج کل ہمارا ماحول جس رخ پر جا رہا ہے اور جس طرح ہم نے اس کو 2 خانوں میں تقسیم کر رکھا ہے، اس لیے اس لحاظ سے یہ ضروری ہے کہ ہم علم دین کے حصول پر خصوصی توجہ دیں۔ آج ہمارے پاس ماحول مزاج کیا ہے کہ لوگ اپنے بچوں کو اچھے سے اچھے کالج میں تعلیم دلواتے ہیں، اچھے سے اچھے اسکول میں شریک کرواتے ہیں، لیکن جب دینی تعلیم کی بات آتی ہے تو ایک معمولی ٹیوشن پڑھا دیتے ہیں اور کچھ معمولی وقت اس کے پیچھے صرف کرتے ہیں، لیکن ایک روایتی انداز میں اس کو پڑھا دیتے ہیں۔ اس کے بعد وہ صحیح طور پر ان کو معلومات بھی نہیں ہوتی۔ تو اس لیے محترم ناظرین، بہرحال یہ علم کی اہمیت ہے اور اس کی فضیلت ہے، اس لیے اب اس علم کو عام کرنے کے لیے اور اس کو پھیلانے کے لیے، اس کو فروغ دینے کے لیے ضروری ہے کہ ہم مکاتب کا نظام قائم کریں۔ مکاتب، دینی تعلیمی مکاتب۔ مکتب کا مطلب یہ ہے جیسا کہ ہمارے پاس پرانے دنوں میں یا آج کل بھی بعض جگہوں پر ماحول ہے کہ مساجد میں چھوٹے چھوٹے بچے آتے ہیں اور ان کو دینی تعلیم پڑھائی جاتی ہے، تو اس نظام کو ہم صرف روایتی حد تک نہ رکھیں بلکہ اس کو بہت مضبوط اور مستحکم بنائے اور منظم بنائے، اس لیے کہ مکتب کی تعلیم کو ہم معمولی مت سمجھیں اور یہ کوئی چھوٹے چھوٹے بچے آتے ہیں، بچیاں آتی ہیں اور قرآن مجید پڑھتے ہیں، دعائیں سیکھتے ہیں اور دینی تعلیم حاصل کرتے ہیں، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ اس لیے کہ آج کے اس ترقی یافتہ دور میں بھی
اور اس جو بہت بڑا مطلب ٹیکنالوجی کا دور ہے اور انفارمیشن ٹیکنالوجی کا دور ہے، ایسے دور میں بھی اس مسلمانوں کی جو اسلامیت ہے، جو مسلمانیت ہے، وہ جو باقی ہے، تو اس میں دخل انہی مکتب کی تعلیم کا ہے، جو بچپن میں انہوں نے محلے کی مسجد کے امام صاحب یا مول صاحب کے پاس انہوں نے جو کچھ پڑھا ہے۔ آج کل کے جو 80 سال 70 سال کے جو بوڑھے حضرات ہیں اور جو بڑے لوگ ہیں، ان کو جو کچھ معلومات ہے دین کے عنوان سے، بہرحال جیسی بھی معلومات ہے اور جتنی بھی معلومات ہے، وہ اسی مکتب کی تعلیم کی دین ہے اور مکتب کی تعلیم کا فیض ہے۔ تو اس لیے ہم کو چاہیے کہ ہم مکتب کی تعلیم پر خصوصی توجہ دیں اور اس نظام کو مضبوط کرنے کی اور مستحکم کرنے کی کوشش کریں۔ مطلب یہ ہے کہ صرف رسمی انداز میں نہیں، روایتی انداز میں نہیں کہ کچھ چیزیں پڑھا دی جائے، کچھ چیزیں رٹا دی جائے، بچوں کا ذہن جو ہے ان کو مسلم ذہن بنائے، ان کو تاریخ پڑھائے اور ان کو صحابہ کرام کے واقعات سنائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان کریں اور جو اسلامی زندگی گزارنے کے آداب ہے وہ بتائیں۔ یعنی وقت تو بہت کم ہوتا ہے، لیکن کچھ ایسا نظام ہم بنائیں کہ اس کی وجہ سے وہ مکمل طور پر ایک باشعور مسلمان بنے اور اسلام کا صحیح شعور اور ان کے اندر آئے۔ تو یہ مکتب کی بہت بڑی اہمیت ہے۔ اور یاد رکھیے، دینی تعلیم کا نقصان، اگر ہم دینی تعلیم حاصل نہ کریں یا اس کی طرف توجہ نہ دیں یا مکاتب کے نظام کو بالکل فراموش کر دیں یا اس کو کمزور کر دیں، اس کا جو نقصان ہوگا اور اس کا جو نقصان ہوگا وہ بہت زیادہ ہوگا، بہت خطرناک نقصان ہے۔ سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ دین کا صحیح علم نہ ہونے کی وجہ سے، دینی معلومات نہ ہونے کی وجہ سے آدمی اسلام سے محروم ہو سکتا ہے، ایمان کی دولت اس سے چھین لی جا سکتی ہے اور اس کے ایمان پر ڈاکہ ڈالا جا سکتا ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں، سماج میں مختلف فتنے سرگرم ہے۔ خود کو احمدیہ مسلمان کہنے والا قادیانی فرقہ ہمارے معاشرے میں سرگرم ہے، اور شکیل بن حنیف جس نے اپنے آپ کو عیسیٰ مہدی ہونے کا دعویٰ کیا ہے، ایسے گمراہ فرقے، گمراہ لوگ ہمارے معاشرے میں سرگرم ہیں۔ یہ لوگ ایسے مسلمانوں کو اپنا ٹارگٹ بناتے ہیں، نشانہ بناتے ہیں جن کی دینی معلومات پختہ نہیں ہیں یا دینی تعلیمات، دین کا علم ان کا مضبوط نہیں ہے، ان کو کنفیوز کرتے ہیں۔ مثلا اب قادیانی ہیں، وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی نہیں ہے، آپ کے بعد بھی دنیا میں نبی آتے رہیں گے، پیغمبر آتے رہیں گے۔ اگر ہم اپنے بچے کو شروع سے یہ بتاتے، یہ سکھاتے کہ ہمارے نبی آخری نبی ہیں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت و رسالت کا سلسلہ مکمل ہو گیا ہے، ختم کر دیا گیا ہے، تو اب وہ بچے کے ذہن میں وہ عقیدہ اتنا زیادہ مضبوط رہتا۔ اگر کل کے دن اس کے سامنے اس طرح کی بات آتی تو وہ فوراً اس کو جھٹلا دیتا، اس پر سوچ بھی نہیں سکتا کہ کیا ایسا ممکن ہے، کیا ایسا ہو سکتا ہے، ایسا سوچ بھی نہیں سکتا۔ وہ فوراً اس کے منہ پر کہہ دیتا کہ میں نے بچپن ہی سے یہ تعلیم حاصل کی ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، اب آپ کے بعد دنیا میں کسی کو نبی نہیں بنایا جائے گا، کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا، یہ عقیدہ اس کو معلوم رہے گا۔ لیکن ہمارے پاس چونکہ عقائد کی تعلیم نہیں ہے، دینی تعلیم نہیں ہے، تو آدمی کو عقائد کا علم نہیں ہے، تو اس لیے وہ کبھی کوئی قادیانی بن جاتا، کوئی شکیل بن حنیف کے چکر میں آ جاتا اور اس کی گمراہی کا شکار ہو جاتا۔ اور اسی طرح یہ جو ہمارا عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے قریب دوبارہ دنیا میں تشریف لائیں گے، آسمان سے نازل ہوں گے، یہ بھی ہمارا عقیدہ، یہ قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ہیں۔ حضرت مہدی ظاہر ہوں گے جو یہ مدینہ منورہ میں پیدا ہوں گے، مکہ مکرمہ کی طرف ہجرت کریں گے، پھر انہی کے زمانے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، دجال نکلے گا۔ یہ ساری تفصیلات احادیث میں بیان کی گئی اور اس کا ایک واضح مفہوم متعین ہے تمام پوری امت مسلمہ کے نزدیک۔ لیکن بعض لوگ ہیں جو مہدی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، عیسیٰ مسیح ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، اور اپنے اس دعوے کا پرچار کرنے کے لیے لوگوں کی ناواقفیت کا فائدہ اٹھاتے ہیں۔ تو بہت سارے مسلمان جو ماشاءاللہ ملٹی نیشنل کمپنیوں میں ملازم ہیں، آئی ٹی میں ملازم ہیں اور بہت بڑی بڑی ڈگریاں انہوں نے لے رکھی ہیں، لیکن چونکہ یہ ان عقائد کے بارے میں ان کو معلوم نہیں ہے، تو وہ ایسے گمراہ لوگوں کے ہتھے چڑھ جاتے ہیں اور ان کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو میرا محترم ناظرین، میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم
دین کا علم حاصل کرے۔ کیوں حاصل کرے؟ اس لیے حاصل کرے کہ یہ جس طرح روٹی کپڑا مکان ہماری زندگی کی بنیادی ضرورت ہے، اس سے اہم ضرورت یہ دینی تعلیم ہے۔ اور پھر دوسری بات اس لیے حاصل کریں کہ اس کی وجہ سے دین پر چلنا، دین پر قائم رہنا ہمارے لیے آسان ہو جائے، یہ دوسری بات ہو گئی۔ تیسری بات یہ ہے کہ اس کے لیے، اس کو عام کرنے کے لیے، اس کو فروغ دینے کے لیے ہم مکاتب کا نظام اپنے محلے کی مساجد میں اور گھروں میں اور مختلف جگہوں پر جہاں تک ہم سے ممکن ہو سکتا ہے اس کو ہم فروغ دیں اور اس کو عام کریں۔ خاص طور سے دیہاتوں میں بھی اس کی ضرورت ہے۔ بالخصوص مجلس تحفظ ختم نبوت ٹرسٹ کی طرف سے مختلف دیہاتوں میں مکاتب چلائے جاتے ہیں۔ وہاں پر تو شہر سے زیادہ بری صورتحال ہے۔ شہر میں تو کچھ مساجد ہیں، مدارس ہیں، دینی اجتماعات ہوتے ہیں، علماء کرام کے بیانات ہوتے ہیں۔ یہاں پر تو آدمی کے لیے ایک موقع ہے، ایک ماحول ہے کہ وہ دین کا علم حاصل کرے اور دینی باتیں معلوم کریں، دین ایمان کو سیکھنے سمجھنے کی کوشش کریں۔ لیکن اس کے باوجود بھی اگر لوگ یہاں پر واقف نہیں ہوتے ہیں تو یہاں پر لوگوں کا اپنا قصور ہے۔ یہاں پر ماحول اور موقع تو میسر ہے، موجود ہے، لیکن دیہاتوں کی صورتحال بہت عجیب ہے اور بہت ہی تکلیف دہ صورتحال ہے۔ وہاں پر مسلمان 60 سال ہے، 70 سال ہے، لیکن ان کو کلمہ نہیں آتا، وہ قرآن مجید دیکھے نہیں ہیں، کبھی اذان کی آواز سنے نہیں ہیں۔ ایسی جگہوں پر یہ قادیانی لوگ جاتے ہیں اور وہاں پر اپنے جو ان کا پنڈت ہوتا ہے اس کو رکھا دیتے ہیں اور وہ تعلیم کے نام پر ان کو مرتد بنا دیتے ہیں، ان کو اسلام سے محروم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم مجلس تحفظ ختم نبوت کے علماء کرام جو دیہاتوں کا سروے کرتے ہیں، بہت سارے واقعات ہمارے سامنے آئے۔ مثلا مسلمانوں نے اپنے گھروں میں مندر بنا لی ہے اور بتوں کی تصویریں رکھ لی ہیں اور بہت جگہوں پر ان کو کلمہ بھی یاد نہیں ہے۔ ایسے جگہوں پر ختم نبوت کی طرف سے مکاتب کا نظام چلایا جاتا ہے، تو ایسے یہ ہمارے لیے دیہاتوں پر بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ تو اس سلسلے میں بہرحال یہ تیسری بات آپ کے سامنے ہے کہ اس کو چلانے کے لیے ہم مکاتب کے نظام کو فروغ دیں۔ اور آخری بات یہ ہے کہ موجودہ جو فتنوں کا دور ہے، نئے نئے گمراہ فتنے ہمارے سماج میں پیدا ہو رہے ہیں، ان سے بچنے کے لیے اور ان سے اپنے ایمان کو محفوظ رکھنے کے لیے دینی تعلیم کا حاصل کرنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ تو بہرحال یہ چند باتیں میں نے آپ حضرات کی خدمت میں رکھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کا صحیح علم اور صحیح فہم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور زندگی کے آخری سانس تک ہمارے ایمان کی اور ہمارے نسلوں کی ایمان کی حفاظت فرمائے۔ کچھ رہے یا نہ رہے پر تمنا ہے امیر، کچھ رہے یا نہ رہے پر تمنا ہے امیر، آخری وقت سلامت میرا ایمان رہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔